السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بہت دنوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا اور رمضان المبارک کا مہینہ مصروفیت بھی کافی بڑھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ حضرات سے براہ راست ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج موقع ملا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اور خاص طور سے سیتامڑھی سے تعلق رکھنے والے جو اس وقت مدینہ پاک میں امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، میرے رفیق محترم حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر دوست و احباب نے بہت گزارش کی تھی کہ لائیو آئیے اور کچھ سنایا کیجیے۔ سہیل احمد صاحب جڑ چکے ہیں، بدر اشرفی صاحب، سہیل احمد میرٹھی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ جلدی آپ حضرات جڑیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین کلام آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ بدر اشرفی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حضرات، ملک کے جو حالات تھے وہ اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں آؤں اور کچھ اشعار پیش کروں۔ ویسے یوٹیوب کے ذریعے سے میں نے ایک کلام اپلوڈ کیا ہے حالات حاضرہ پر، فلسطین میں جو حالات چل رہے تھے۔ کوئی اسلام پر ناپاک نظریں اگر اٹھائے گا تو اس دنیا کے نقشے میں نیا طوفان آئے گا، اور اٹھا کر ہاتھ میں تلوار میری قوم کا بچہ یقیناً وقت کے فرعون کا وہ سر اڑائے گا، اور جسے کہتے ہو اسرائیل وہ ہے کس کھیت کی مولی، خدا کے قہر سے ایک روز وہ بھی بچ نہ پائے گا، اور اسے ہم زندگی بھر چین سے جینے نہیں دیں گے، کوئی بیت المقدس پر اگر انگلی اٹھائے گا۔ بدر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی سیتامڑھی بہار سے ہوں۔ الحمدللہ، سیتامڑھی کی دھرتی ایک ایسی دھرتی ہے جو بڑی بڑی شخصیتوں کو پیدا کر چکی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد انعام الحق صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جو خلیفہ ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے، ایسی ہستی کو سیتامڑھی نے جنم دیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ سیتامڑھی سے ہیں اور مجھے آپ سن رہے ہیں۔ اور عبد الرحمن صاحب جو اس وقت مجھے کال کر رہے ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، برائے مہربانی آپ فون مت کیجیے، براہ راست آپ مجھے سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر بات ہو جائے گی آپ سے بعد میں۔ سلمان دانش مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں مجھ سے کہ سلمان دانش کہیں حضرت مفتی سلمان دانش صاحب تو نہیں؟ وعلیکم السلام حضرت، خیریت سے ہیں؟ آئیے حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے 8:30 بجے کا ٹائم دیا تھا، چونکہ نیتاؤں کی گاڑی اکثر لیٹ آتی ہے، میں تو نیتا ہوتا نہیں ہوں، لیکن کافی دیر آنے کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اور عشاء کا وقت بھی ہے، لوگ نماز میں ہوں گے، یہی سوچ کر کے میں نے کچھ تاخیر کی۔ اچھا، بابر اشرفی صاحب، جی جزاکم اللہ خیراً جزا۔ آئیے حضرات، نعت پاک کا مطلب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجیے اگر پسند آ جائے۔ اختر حسین صاحب، میرے بڑے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کرتا ہوں، اسپیشل آپ بعد میں آئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نعت پاک پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ نعت پاک سے قبل میں نے جو اشعار پڑھی تھی فلسطین کے حوالے سے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد نعت پاک سناؤں گا انشاءاللہ۔ حاضر کرتا ہوں، اچھا لگے اور سچا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ اور میں مائک میں پڑھ کر کے بتا رہا ہوں، آپ حضرات مجھے مشورہ دیں کہ مائک میں پڑھوں گا تو آپ حضرات کو مطلب سننے میں دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ مائک میں ہی بہتر رہے گا یا بغیر مائک کے بہتر رہے گا۔ میں حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجیے۔
کوئی اسلام کوئی اسلام پر نہ پا کہ نظریں گر اٹھائے گا، کوئی اسلام پر نہ پا کہ نظریں گر اٹھائے گا، کوئی اسلام پر نہ پا کہ نظریں گر اٹھائے گا، تو اس دنیا کے نقشے میں نیا طوفان آئے گا، تو اس دنیا کے نقشے میں نیا طوفان آئے گا، اور اٹھا کر ہاتھ میں تلوار میری قوم کا بچہ، اٹھا کر ہاتھ میں تلوار میری قوم کا بچہ، یقیناً وقت کے فرعون کا وہ سر اڑائے گا، یقیناً وقت کے فرعون کا وہ سر اڑائے گا۔ اور بطور خاص ایک شعر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے، اور جسے کہتے ذیشان احمد خان صاحب، آپ بھی جڑ چکے ہیں، بہت بہت شکریہ، حاضر کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کیجئے، جسے کہتے ہو عزرائیل، وہ ہے کسے کھیت کی مولی، جسے کہتے ہو امریکہ، وہ ہے کسے کھیت کی مولی، جسے کہتے ہو اسرائیل، وہ ہے کس کھیت کی مولی، جسے کہتے ہو امریکہ، وہ ہے کس کھیت کی مولی، خدا کے قہر سے کہ روز وہ بھی بچ نہ پائے گا، خدا کے قہر سے کہ روز وہ بھی بچ نہ پائے گا، اور اٹھا کر اور اسے ہم چین سے ہرگز کبھی جینے نہیں دیں گے۔ فیاض راہی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کی شرکت میرے لیے سند کا کام کرتی ہے، حاضر کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں، اسے ہم چین سے ہرگز کبھی جینے نہیں دیں گے، اسے ہم چین سے ہرگز کبھی جینے نہیں دیں گے، اسے ہم چین سے ہرگز کبھی جینے نہیں دیں گے،
کوئی بیت المقدس پر اگر انگلی اٹھائے گا، کوئی بیت المقدس پر اگر انگلی اٹھائے گا۔ فیاض راہی صاحب شاعر اسلام جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا۔ جعفر بلرام پوری صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اختر حسین صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے، اچھا لگے اور سچا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے۔ ایمان کا اجالا دنیا میں پھیلا دیا میرے آقا نے، ایمان کا اجالا دنیا میں پھیلا دیا میرے آقا نے، ایمان کا اجالا دنیا میں پھیلا دیا میرے آقا نے، پھیلا دیا میرے آقا نے۔ ہم سب کے دلوں کو الفت سے مہکا دیا میرے آقا نے، ہم سب کے دلوں کو الفت سے مہکا دیا میرے آقا نے۔ اور اسلام فیاض راہی صاحب، بابر اشرفی صاحب، فہیم دھنبادی صاحب بھی جڑ چکے ہیں، محبوب عالم صاحب بہت بہت شکریہ۔ حاضر کرتا ہوں شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ اسلام کے سارے رکنوں کو تفصیل سے ہم کو سمجھا کر، اسلام کے سارے رکنوں کو تفصیل سے، مائک سے اچھا لگ رہا تھا، اسلام کے سارے رکنوں کو تفصیل سے ہم کو سمجھا کر، ہم لوگوں کی بگڑی قسمت کو چمکا دیا میرے آقا نے، ہم لوگوں کی بگڑی قسمت کو چمکا دیا میرے آقا نے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے رفیق محترم حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب جڑ چکے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ کی حاضری میرے لیے سند کا کام کرتی ہے۔ بطور خاص ملاحظہ کیجئے، جب چاند، اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں جب ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا۔ حاضر کرتا ہوں شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جب چاند کو ٹکڑے کر دو گے، مانوں گا نبی ابو جہل نے کہا، جب چاند کو ٹکڑے کر دو گے، مانوں گا
مانوں گا نبی ابو جہل نے کہا تب چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا میرے آقا نے تب چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا میرے آقا نے ہم سب کے دلوں کو الفت سے مہکا دیا میرے آقا نے اور آقا نے دکھایا وہ منظر بو جہل کو حیرت تھی جس پر آقا نے دکھایا وہ منظر بو جہل کو حیرت تھی جس پر رے آقا نے دکھایا وہ منظر بو جہل کو حیرت تھی جس پر بو جہل کو حیرت تھی جس پر کنکر کو ہدایت کا کلمہ پڑھوا دیا میرے آقا نے کنکر کو ہدایت کا کلمہ پڑھوا دیا میرے آقا نے اس لائف میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے صالح صاحب محترم حافظ محمد مزمل صاحب جو بہار شریف نوادہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی جڑ چکے ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بابو حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کیجئے کنکر کو ہدایت کا کلمہ پڑھوا دیا میرے آقا نے ہم کو جو صحیفہ ان سے ملا تا حشر رہے گا وہ باقی ایک ملعون مردود شخص نے کہا تھا کہ قرآن پاک سے 26 آیتوں کو ریموو کر دیا جائے میں ان تک یہ شعر پہنچانا چاہوں گا اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ زمانے میں جب تک یہ قرآن رہے گا نہیں دشمنوں کا کوئی طریقہ چلے گا اور مٹا ہے یہ قرآن نہ ہرگز مٹے گا مٹانا جو چاہے وہ خود ہی مٹے گا حاضر کرتا ہوں شعر بطور خاص دیکھیے گا حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب بطور خاص ملاحظہ فرمائے ہم کو جو صحیفہ ان سے ملا تا حشر رہے گا وہ باقی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہم کو جو صحیفہ ان سے ملا تا حشر رہے گا وہ باقی تا حشر رہے گا وہ باقی قرآن مبین کی رفعت کا سمجھا دیا میرے آقا نے قرآن مبین کی رفعت کا سمجھا دیا میرے آقا نے اور ایمان کا وہ جالا دنیا میں
دیا میرے آقا نے، پھیلا دیا میرے آقا نے، ہم سب کے دلوں کو الفت سے مہکا دیا میرے آقا نے۔ عبد الرحمن عاقب صاحب، فہیم دھنبادی صاحب، ثاقب مشیر صاحب بہت بہت شکریہ، ابو بکر صاحب بہت بہت شکریہ، سہیل احمد صاحب بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا جزا۔ شاہد جمال صاحب چمپارنی بہت بہت شکریہ، واجد سمیر صاحب، آقا نے دکھایا وہ منظر، وہ جہل کو حیرت تھی جس پر، بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات کی محبتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے آپ کے لیے کہ وہ آپ کے استاذ ہیں، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ بابر اشرفی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واجد سمیر صاحب بے شمار دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ سید مزمل صاحب جو ہمارے صالح صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام دلی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ جتنے سامعین مجھے سن رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے اور تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کی ملاقات کا راستہ نکالتے رہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ کلام تھا، سبحان اللہ، شرافت۔ یہ لیجیے ہمارے استاذ محترم، میری رفیق محترم، نہ جانے میں کیا کیا کہوں، ان کو جتنا بھی کہوں اتنا کم ہے۔ شاعر اسلام، شاعر با کمال حضرت مولانا مفتی شاہ نواز ناصر صاحب القاسمی، استاذ حدیث و فقہ، مدرسۃ الفلاح مومن آباد مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی مجھے سن رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور جی چاہ رہا ہے کہ حضرت کی موجودگی میں کچھ اور سنا دیا جائے، اس لیے کہ میں رخصت ہونے والا تھا آپ حضرات کے درمیان سے، لیکن حضرت دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بطور خاص ملاحظہ کیجیے۔ دربار مصطفیٰ کا جو ادنا فقیر ہے، حاضر کرتا ہوں بطور خاص مفتی صاحب۔ دربار مصطفیٰ کا جو ادنا فقیر ہے، ہاں ادنا فقیر ہے، دربار مصطفیٰ دربار مصطفیٰ کا جو ادنا فقیر ہے، ادنا فقیر ہے، ہاں ادنا فقیر ہے، نظروں میں اس کی دولت دنیا حقیر ہے، نظروں میں اس کی دولت دنیا حقیر ہے، اور رتبہ دیا ہے ایسا خدا نے حضور کو، خدا نے حضور کو، رتبہ دیا ہے ایسا خدا نے حضور کو، خدا نے حضور کو، رتبہ دیا رتبہ دیا ہے ایسا خدا نے حضور کا، خدا نے حضور کا، خدا نے حضور کا، روح الامین آپ کے در کا سفیر ہے،
روح الامین آپ کے در کا سفیر ہے، ہاں در کا سفیر ہے۔ حاضر کرتا ہوں ایک شعر بطور خاص، ملاحظہ کیجئے۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ درود پاک نہیں پڑھتے ہیں۔ میں ان لوگوں تک نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو یہ شعر پہنچانا چاہتا ہوں، اور بلکہ خاص طور سے ان لوگوں تک جو مجھے ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں بطور خاص، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بطور خاص ملاحظہ کیجئے۔ روح الامین آپ کے در کا سفیر ہے، اور نام نبی کو سن کے جو پڑھتا نہیں درود، پڑھتا نہیں درود، نام نبی کو سن کے جو پڑھتا نہیں درود، پڑھتا نہیں درود، نام نبی نام نبی کو سن کے جو پڑھتا نہیں درود، پڑھتا نہیں درود، پڑھتا نہیں درود، بدبخت وہ بخیل بڑا ہی شریر ہے، بدبخت وہ بخیل بڑا ہی شریر ہے، بڑا ہی شریر ہے۔ اور کی رہنمائی جس نے ہماری ہر کی طرح، ہماری ہر کی طرح کی رہنمائی کی رہنمائی جس نے ہماری ہر کی طرح، ہماری ہر کی طرح، ہماری ہر کی طرح ملت کے کارواں کا وہی تو امیر ہے، ملت کے کارواں کا وہی تو امیر ہے، وہی تو امیر ہے۔ آخری شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے۔ باطل کی ظلمتوں کو مٹایا جہان سے، مٹایا جہان سے، باطل کی باطل کی ظلمتوں کو مٹایا جہان سے، مٹایا جہان سے، مٹایا جہان سے، بے شک وہ دین حق کا سراج منیر ہے، بے شک وہ دین حق کا سراج منیر ہے۔ حضرات محترم، بہت بہت شکریہ، آپ حضرات نے بے شمار محبتوں سے نوازا، دعاؤں سے نوازا۔ میں خاص طور سے حضرت شرافت حافظ جناب قاری شرافت صاحب جو جمشید پور سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حضرت مولانا شاعر اسلام مفتی شاہ نواز ناصر صاحب القاسمی ہمارے استاذ ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں جو اس سے پہلے میں سنا چکا تھا، آپ تاخیر سے آپ کی حاضری ہوئی، اس کے بعد پھر میں رخصت ہو جاؤں گا آپ حضرات کے درمیان سے۔ کوئی اسلام پر ناپاک نظریں اگر اٹھائے گا تو اس دنیا کے نقشے میں نیا طوفان آئے گا۔ حضرت اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ کوئی اسلام پر ناپاک نظریں اگر اٹھائے گا تو اس دنیا کے نقشے میں نیا طوفان آئے گا، اور اٹھا کر ہاتھ میں تلوار میری قوم کا بچہ یقیناً وقت کے فرعون کا وہ سر اڑائے گا۔ اور جسے کہتے ہو اسرائیل وہ ہے کس کھیت کی مولی، جسے کہتے ہو امریکہ وہ ہے کس کھیت کی مولی، خدا کے قہر سے ایک روز وہ بھی بچ نہ پائے گا، اور اسے ہم زندگی بھر چین سے جینے نہیں دیں گے، اسے ہم چین سے ہرگز کبھی جینے نہیں دیں گے۔ کوئی بیت المقدس پر اگر انگلی اٹھائے گا، اور یہی ہے عرض و عابد، یہی دل کی تمنا ہے۔ دعائیں چاہتا ہوں آپ حضرات سے، یہی ہے عرض و عابد،
یہی دل کی تمنا ہے، حبیب کبریا کا خواب میں دیدار ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کا نام نہیں لے پایا ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ دعاؤں کا طالب عابد حسین جمشید پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔